والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کیڈا سونا محمد دا، کیڈا سونا محمد دا، اسنادی علیسا کون کرے، کیڈا سونا محمد دا، کیڈا سونا محمد دا، کیڈا سونا محمد دا، اسنادی علیسا کون کرے، او جگتے سایہ رحمت دا، دو جگتے سایہ رحمت دا، او دی چھانی علیسا کون کرے، دو جگتے سایہ رحمت دا، جو سونے نے فرمایا ہے، جو سونے نے فرمایا ہے، انہاں سن کے سیس نوایا ہے، جو سونے نے فرمایا ہے، انہاں سن کے سیس نوایا ہے، اے مثل محمد عربی دے، بے مثل محمد عربی دے، یارانی علیسا کون کرے، بے مثل محمد عربی دے، یارانی علیسا کون کرے، کیڈا سونا محمد دا۔ ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ تمام اصول و ظہور کے نیر اعظم سلطان کشور جمال
سلطان حسینان جہاں، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکنا مراد، سید الاولاد، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے خوبصورت عنوان پہ آدھی سرگل کی اس خوبصورت مرکزی جامعہ مسجد کے اندر انتہائی تو اس کو احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے بھائی میزبان محترم جناب غلام حسن صاحب اور اصغر علی صاحب، ان دونوں بھائیوں کو اور ان کی پوری فیملی کو اور جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ معاونت کی ان سب کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس جلسے کو ہمارے لیے دنیا میں سعادت کا باعث بنائے اور آخرت میں اللہ کریم ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ دوستان محترم، آج کی اس محفل کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آداب مصطفیٰ کیا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت خیر الامم، بحیثیت خیر الرسل تشریف لائے اور آپ کی نسبت سے ہم خیر الامم ہو گئے۔ آپ کی وجہ سے اس امت کو بھی شرف ملا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی برکتیں لے کر، سعادتیں لے کر، رحمتیں لے کر، یمن لے کر، کرم لے کر تشریف لائے، تو اب یہاں اس زمین کے سینے پہ آپ کے حقوق کیا ہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلا حق یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مقدس جیسی لاریب کتاب لے کے آئے، ہدایت کا پیغام لے کے آئے، لوگوں کو لات و منات سے دور کرنے کے لیے آئے، عزا و حبل سے دور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اور تیری آخرت بنانے کے لیے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کرنے کے لیے آئے۔ تو اب سب سے پہلا ادب یہ ہے اس ہستی کا کہ ان کے پیغام پہ کان دھرا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اور حضرات محترم، ایمان بھی صرف لفظی نہیں، صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میری زبان بھی مسلمان ہو جائے، میرا دل بھی مسلمان ہو جائے۔ اس پوری سنت کا حکمران دل ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے امتیوں، یاد رکھو تمہارے سینے میں گوشت کا ایک لوکڑا ہے، اگر وہ سمجھ جائے تو پورا جسم سمجھ جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنا لو، آدھا و جوارے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ ٹھیک کام کریں، آپ کے ہاتھ ٹھیک کام کریں، آپ کے پاؤں ٹھیک کام کریں، ان سارے اعضاء و جوارے کو اگر راہ راست پہ رکھنا چاہتے ہو اور صحیح ڈومین میں رکھنا چاہتے ہو تو پھر دل کو محمد مصطفیٰ کا غلام بناؤ۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر ایمان لانا ہے تو ایمان لاؤ صحابہ کرام کی طرح، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے،
جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور جیسے حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ میرے دوستو۔ صحابہ کرام کا وطیرہ کیا ہے، شیوا کیا ہے؟ وہ یاد کرو جیسے اسرہ کا موقع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کرام اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں مال پیش کرے؟ اب صحابہ کرام سب نے جب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہر ایک اپنی جگہ سے اٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ موقع تھا جب میں آسودہ حال تھا، میرے پاس مال و متاع موجود تھا، تو میں نے کہا کہ ہر موقع پہ صدیق مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، تو آج کیوں نہ میں سبقت دے جاؤں صدیق اکبر کے اوپر۔ حضرات محترم، ویسے تو صحابہ کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چھوٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ نیچے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ریا نہیں اپناتے، وہ دکھلاوا نہیں کرتے، لیکن جب نیکی کا موقع ہو تو اس وقت وہ اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ میرے اللہ فرماتا ہے لوگوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اللہ کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور میرے بندو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ موقع ایسا موقع تھا، میں نے سوچا کہ میں حضرت صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا، گھر کا سامان دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کے دیر کر دیا۔ ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے گھر گئے اور گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کر کے گٹھڑی باندھی، اور گٹھڑی باندھ کے جب اٹھانے لگے تو محبت نے آواز دی، صدیق اکبر ابھی تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، محبوب نے حکم دیا ہے کہیں کوئی نے محبت نہ ہو جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے کپڑے بھی اتارے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور ببول کے کانٹے ان کے ساتھ بٹن لگا لیے۔ پھر جب گٹھڑی اٹھانے لگے پھر محبت نے آواز دی، اور صدیق اکبر ذرا سوچ تو نہیں، ہو سکتا ہے گھر کی کسی دیوار کے اوپر کوئی سوئی رہ جائے تو توہین محبت نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں کہیں کوئی سوئی رہ نہ جائے۔ سبحان اللہ، کہیں کوئی سوئی رہ نہ جائے۔ جب صحیح تشفی کر لی، تسلی کر لی، گھر کی تمام دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر لیے، پھر گٹھڑی اٹھائی اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھومتے جھومتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ادھر جناب جبریل امین کو بھی اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا جبریل تم بھی بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ۔ حضرات محترم، جناب صدیق بھی میرے آقا کے وزیر ہیں، جبریل بھی میرے آقا کے وزیر ہیں، وہ آسمانی وزیر ہیں، یہ زمین کے وزیر ہیں، یہ بھی کچھ اٹھا کے لا رہے ہیں، وہ بھی کچھ اٹھا کے لا رہا ہے۔ جب جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کا انتظار کرنے لگے۔ جب صدیق وہاں پہنچے ہیں تو جناب جبریل امین نے پیغام دیا، یا رسول اللہ آج ذرا سر اٹھا کے دیکھیے، آج عالم بالا کی تمام مخلوق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ آپ کے صدیق کی پیروی میں۔ کیا وہ لوگ ہیں پیار کے دھلے ہوئے لوگ، اخلاص کے دھلے ہوئے لوگ، کیا خالص لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کریم کا پیغام آتا ہے، جناب جبریل
لا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق سے پوچھئے جس حالت میں اب ہے اس پہ راضی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم اس حالت پہ راضی ہو؟ تو حضرت صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انا راضٍ عن نبی انا راضٍ عن نبی، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ حضرات محترم کیا کسی نے خود کہا تھا کہ دا سونا محمد دا کہ دا سونا محمد دا اسنادی عریسان کون کرے دو جگتے سایہ رحمت دا او دی چھانی عریسان کون کرے جو سونے نے فرمایا ہے، جو سونے نے فرمایا ہے، ان سن کے سیس نوایا ہے، بے مثل محمد عربی دے، بے مثل محمد عربی دے، یارانی عریسان کون کرے بے مثل محمد عربی دے۔ اس موقع پہ حضرت عثمان غنی نے بھی اشار پیش کیا اور بہت بڑا اشار پیش کیا، دیگر صحابہ کرام نے بھی اشار پیش کیا، لیکن میرے آقا نے صرف دو بندوں سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ایک حضرت فاروق سے پوچھا اور ایک حضرت صدیق سے پوچھا۔ جناب فاروق اعظم سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میرے صدیق تم کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک، صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر نے جواب دیا الکی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میرے آقا گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑایا ہوں، اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال قلندر لاہوری بولے، فرماتے ہیں پروانے کو چراغ اور بلبل پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اور صحیح طرح ایمان لائیں۔ ایمان لانا، اسلام لانا، اس کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اسلام کا تو معنی ہی یہی ہے۔ کوئی بندہ کہے میں نے اسلام قبول کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب اس حیولے کے اوپر، اس ڈھانچے کے اوپر اب مرضی میری نہیں چلے گی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ حضرات محترم، پھر ایمان میں اتنا پختہ ہو جس طرح جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختہ تھے۔ میرے دوستو جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا، امیہ نے گلے میں رسی ڈالی، عباش لڑکوں کے حوالے کر دیا،
کہا اس کو کلمے کا بڑا نشہ چڑھا ہوا ہے، اس کو گھسیٹو مکے کی گلیوں میں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، کہے بلند ہو رہے ہیں، لیکن جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جملہ زبان کے اوپر ہے، احد 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 احد۔ میرے دوستو یہ کیا ہے؟ یہ چیلنج جملہ ہے اس معاشرے کو جہاں لات کی پوجا ہو رہی تھی، جہاں منات کی پوجا ہو رہی تھی، جو لوگ عزا کی پوجا کر رہے تھے، جو حبل کی پوجا کر رہے تھے، جو چاند کی پوجا کر رہے تھے، جو سورج کی پوجا کر رہے تھے، جو لکڑیوں کی پوجا کر رہے تھے، جو پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، ان کو جناب بلال کا احد احد کے ساتھ جواب دینا۔ جناب سیدنا بلال اس سماج کو معاشرے کو چیلنج کر رہے تھے، اور لوگوں ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، سچا خدا تو وہ ایک ہے جس کا تعارف محمد مصطفیٰ نے کروایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ جناب بلال کو مارا جا رہا ہے۔ کسی نے کبھی کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہو یا کسی عالم سے سنا ہو کہ جناب بلال نے ہاتھ لے لیے سے معافی دے دو، مجھے ایک دفعہ چھوڑ دو، میں آئندہ بالکل نام بھی نہیں لیتا۔ کیا کہا تھا جناب بلال نے؟ کیا حضرت بلال نے کبھی معذرت نامہ پیش کیا تھا؟ لوگ مار رہے ہیں، جناب بلال مارے کھا کے مسکرا رہے ہیں، حضرات محترم معذرت نامہ پیش نہیں کیا، بلکہ ایک ہی بات کہی، مارو مارو مار بکاؤ، پھر میں عذر نہ پیش لیا۔ یہ سونا میرے دکھ وجرا دی، تے میں سکنوں چلے جاواں۔ حضرات محترم، پھر چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، جناب بلال کی پیٹھ کے نیچے کوئلے ہیں، سینے کے اوپر پتھر ہے، چربی پگھل رہی ہے، تڑ تڑ کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ امیہ کہتا ہے تم میرے غلام کو چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کا کلمہ۔ جناب بلال تڑپ کے جواب دیتے ہیں، امیہ کان کھول کے میری بات سن لو، بے شک میرے جسم کے اوپر تیرا قبضہ ہے، لیکن میری روح کے اوپر بھی محمد مصطفیٰ کا قبضہ ہے، میرے دل کے اوپر بھی محمد مصطفیٰ کا قبضہ ہے۔ شیری کے سالے لا الہ مست بنا کوئی سارا جہان تھا محو خواب، آکے جگا گیا کوئی۔ صلی اللہ نبینا اس ذکر کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو تو اسے اجازت ہے وہ خاموش رہے، اس درود کے ساتھ کسی کو اختلاف ہو تو وہ بے شک خاموش رہے، لیکن جو دل سے مانتا ہے اس کی زبان بھی ہلنی چاہیے۔ صلی اللہ کریم پہلا ادب یہ ہے کہ میرے نبی کو مانا جائے،
اور ایسے ایمان لایا جائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ میرے دوستو یہاں یہ بات بھی سن لو، صحابہ کرام کے دل میں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا ہے، احترام کتنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یافور گدھے کے اوپر سوار ہو کے تشریف لے جا رہے ہیں، تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یافور کے اوپر، گدھے کا نام کیا تھا؟ یافور۔ اور کمال یہ ہے کہ ویسے جو بندہ بالکل اجڑ ہو، جاہل ہو، اور جس کو بالکل سمجھ رہا ہے نا، جس شاگرد کو استاد پھر کہتا ہے کہ تم تو میرے گدھے ہو، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، لیکن میرے آقا کا فیضان دیکھیں، وہ یافور بھی اس کو بھی اتنا اس کے اوپر کرم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ نام لیتے ہیں نا تو وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب نام کیسے بنتا ہے؟ جب ابو بکر کا نام لیا، حضرت ابو بکر صدیق کا، تو ابو بکر الف با واو با کاف اور را، حرف باہم ملتے ہیں تو پھر نام بنتا ہے۔ جتنی دیر تک حرف شناسی نہ ہو اتنی دیر تک پتہ نہیں چلتا۔ عمر کا نام لیا تو عین کی شناخت ضروری ہے، میم کی شناخت ضروری ہے، لا کی شناخت ضروری ہے۔ عثمان کا نام لیا تو عین کی شناخت ضروری ہے، سے کی شناخت ضروری ہے، میم کی شناخت ضروری ہے، الف کی شناخت ضروری ہے، اور حضرت محترم نون کی شناخت ضروری ہے۔ حیدر کرار کا نام لیا، حیدر کے لیے آ کی شناخت ضروری ہے، یا کی شناخت ضروری ہے، دال کی شناخت ضروری ہے، دا کی شناخت ضروری ہے۔ حضرات محترم جب بھی نام بولا جائے گا تو جتنی دیر تک حرفوں کی سمجھ نہ ہو، ان کی ترکیب کی سمجھ نہ ہو، اتنی دیر تک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میرے آقا اپنے یافور کو فرماتے ہیں فلاں آدمی کو بلا لاؤ، فلاں صحابی کو بلا لاؤ، تو حضرت یافور، حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی سواری ہے۔ یافور جاتا ہے سیدھا چکر کاٹتا ہوا، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آقا نے کس بندے کا نام لیا ہے، اس کے دروازے پہ جا کے منہ مارتا ہے۔ وہ دوڑ کے دروازے پہ آتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یافور کو دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آقا نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے دنوں ایک نام نہاد مفتی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور صحابی کو بلاتے، زید بن ثابت کو وہ جو کچھ لکھ دیتے، تو چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صلاحیت کریکشن کی نہیں تھی، اس طرح پھر غلطیاں قرآن پاک میں آج تک یہاں ہم تک پہنچ گئی۔ حضرات محترم، کتنی بد نصیبی ہے، کتنی محرومی ہے، اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آتی ہے تو وہاں اس طرح کی بوگیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں، میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، میرے آقا کریم کی سواری یافور کو بھی حرفوں کی شناخت ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میرے آقا اپنی سواری کے اوپر، یافور کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ سواری رکی، عبداللہ بن ابی منافق وہاں کھڑا تھا، تو اس نے کہا واللہ آذان نظم ہمالے کا۔ لفظوں کے اوپر غور کیجئے، واللہ، واللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔
واللہ آدانی نبو ہمارے کا، مجھے آپ کے گدے کی بدبو نے تکلیف دی ہے، لیکن قسم اٹھائی کس کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق اللہ کو تو مانتا تھا، مسئلہ اصل میں رسول اللہ کو ماننے کا تھا، مسئلہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا تھا۔ کہنے لگا واللہ آدانی نبو ہمارے کا، آپ کے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ پاس ایک صحابی کھڑے تھے، تڑپ گئے، فوراً فرمانے لگے عبداللہ بن ابی منافق اپنی زبان بند کر لے، واللہ لہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، فرمایا عبداللہ بن ابی منافق اپنی زبان بند کر لے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سواری کے ساتھ صحابہ کرام کے محبت کی یہ صورتحال ہے تو ذات کے ساتھ کتنی پیار تھی، کتنی محبت ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، وہ تو یقیناً کہتے ہوں گے اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اور صحابہ کرام نے یہ ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ قرآن سے سیکھا ہے۔ یہ ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ادب انہوں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک داستان مذکور ہے، ایک واقعہ مذکور ہے، اللہ کریم نے اس کو بڑی خاص پیرائے کا بیان فرمایا۔ بدر کا موقع ہے، مقابلے میں 950,000 کے قریب کفار ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر میں فروکش ہوتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتنی دعائیں کی، میرے آقا نے اتنے سجدے کیے، اتنی مناجات کی اللہ کے حضور کہ رو رو کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہوا ہے پورا کر دے۔ حضرات محترم، یہاں نیاز والی دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن ایک دعا مقام ناز کے اوپر بھی فرمائی میرے آقا نے، اور لوگوں مقام ناز کی دعا بھی سنو۔ میرے اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیسے کیا، لیکن اس سے پہلے دعا سن لو۔ دعا یہ ہے میرے آقا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلم تبد فی الارض ابدا، اور ایک جگہ پہ ہے فلم تبد فی الارض ابدا، یا اللہ یہ خروش کے پیکر 313 مٹھی بھر مسلمان یہ لے کے آ گیا ہوں، اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر تیری زمین کی شکلوں کو تر سے، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ مقام ناز کے جملے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور عرض کیے۔ حضرات محترم، اس کے اوپر اللہ کریم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا میرا محبوب ہو کر، میرا بندہ ہو کر، میرا رسول ہو کر، میرا نبی ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرات محترم، نانا اللہ کریم کا جواب سنو، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ
فرماتا ہے وہ وقت تو یاد کرو. اچھا کمال یہ ہے آقا کریم نے دعا مانگی, اللہ پاک نے دعا قبول فرما دی. بات تو اتنی ساری ہے لیکن اس کو جو ذکر کیا نا تو اس انداز میں اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ, یاد کرو نا ان لمحات کو. بے شک آج سے 1450 سال پہلے یہ واقعہ ہو گیا لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ فراموش نہ ہو, یہ واقعہ فراموش نہ ہو. اس واقعے سے لوگوں کی توجہ نہ ہٹے, اس واقعے کے اوپر مسلمان متوجہ رہیں, ان کے ذہنوں کی توجہ فوکس رہے, اس واقعے کے اوپر سوچتے رہیں, اس واقعے کو پڑھتے رہیں, اس کی تلاوت کرتے رہیں اور اس واقعے کی لطافتیں بیان کرتے رہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے استستغیثون ربکم, یاد کرو ان لمحات کو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے, مدد مانگ رہے تھے, التجائیں کر رہے تھے, آپ دعائیں کر رہے تھے, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, اللہ کریم نے تمہاری دعا کو قبول فرما دیا. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا میرے محبوب گرامی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے. میرے محبوب میں تیری مدد کروں گا. 1000 فرشتے آئیں گے اور فرشتے پیدر پہ آئیں گے, اندر قطار آئیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور پھر فرمایا انی ممدکم, میں تمہاری مدد کروں گا. میں انی ممدکم, رب فرماتا ہے میں تمہاری, بولو یار میں تمہاری, اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا. کیسے؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, 1000 فرشتوں کے ساتھ. پہلے تو یہ بات عرض کروں کہ مقابلے میں تو 950 یا 1000 کے قریب کفار ہیں, تو ان کے لیے کتنے فرشتے کافی ہیں؟ جی ایک اسرائیل کو بھیج دیا جاتا اور اسے حکم دے دیا جاتا کہ ان کی ہڈیاں الگ کر دو اور گوشت الگ کر دو. کتنے لوگوں کی حضرت اسرائیل علیہ السلام جان لیتے ہیں. ادھر آدھی سرگل میں بھی, آدھی کوٹ میں بھی, رنگپور مغرور میں بھی, چاندنی چوک پہ بھی, چند کے گاؤں کے اندر بھی, اور فتح پور کے اندر بھی, رئیے کے اندر بھی, چوک آدم بھی, اور ادھر لاہور بھی, ملتان بھی, سیالکوٹ بھی. ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کی جان لیتا ہے حضرت اسرائیل. تو ایک فرشتہ کافی تھا. یہاں اللہ کریم نے یہ کیوں فرمایا کہ محبوب میں 1000 فرشتہ بھیجوں گا؟ اصل میں مقصود یہ تھا کہ اللہ کریم اپنے نبی کو بتلانا چاہتا ہے محبوب جو مدینے رہتے ہیں وہ بھی تیرے لشکری ہیں, جو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں وہ بھی تیرے لشکری ہیں, جو یہاں رہتے ہیں, جو مدینے سے آئے ہیں وہ بھی تیرے لشکری ہیں, جو سدرۃ المنتہا کے اوپر رہتے ہیں وہ بھی تیرے لشکری. فرمایا 1000 فرشتے آئیں گے, مدد میری ہوگی ہاتھ, مدد میری ہوگی ہاتھ فرشتوں کے ہوں گے, مدد میری ہوگی ہاتھ. فرمایا انی ممدکم, میں تمہاری مدد کروں گا. کیسے کروں گا؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد میری ہوگی ہاتھ فرشتوں کے ہوں گے. تو فرشتے مخلوق ہیں یا غیر مخلوق؟ تو یار اگر مدد اللہ کی ہو, ہاتھ جبریل کے ہوں تو ہو سکتا ہے. اگر مدد اللہ کی ہو اور ہاتھ غوث پاک کے ہوں تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ رسالت, عید میلاد النبی, شان علیہ. بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کے بندوں کے ہاتھوں سے جو مدد ملتی ہے وہ مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہاں شرک نہیں ہو رہا. یہ نہیں فرمایا کہ
فرشتے پیچھے ہو جان میں آپ ہی مدد کرانگا. فرمایا انی ممدکم میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں کے ساتھ. اور اگلا جملہ سنو گے تو جس کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے وہ وجد میں آئے گا میرے دوستو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مردفین قطار اندر قطار آئیں گے, قطار اندر قطار آئیں گے. چلنے والے سدھا سے چل رہے ہیں, وہاں سے فرمایا فرشتوں قطاریں بنا دو. قطاریں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ قطار کا فلسفہ کیا ہے؟ قطار کی حکمت کیا ہے؟ لائن اپ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ بل جمع کروانے کے لیے جاتے ہو, لائن بنا لو تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے, لپڑا نہ ہو جائے, فساد نہ ہو جائے, دنگا نہ ہو جائے, مشتی نہ ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لائن بناؤ. کبھی تو جھگڑے سے بچانے کے لیے لائن بنائی جاتی ہے, اور کبھی کوئی بہت بڑے بزرگ تشریف لے آئے تو ان کے احترام میں کہا جاتا ہے دھکے نہ لگاؤ, لائن میں بزرگوں کے احترام میں جاؤ, بزرگوں کے احترام میں جاؤ. اللہ کریم جو فرشتوں کو بھیج رہا ہے سدرۃ المنتہا سے, تو وہاں سے فرشتوں کو آرڈر دے دیا. فرمایا فرشتوں یہیں سے لائن بنا کے جانا, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب بہت بڑے ہیں. میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا. یہیں سے لائن اپ ہو کے جاؤ, یہیں سے قطاریں بنا کے جاؤ. ذرا تصور تو فرماؤ, فرشتے سدرۃ المنتہا سے چلے اور لائن کے اندر آ رہے ہیں. اور حضرات محترم وجہ کیا ہے؟ وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام ہے. اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائک صلی کا کیا کہنا. اور پھر ایک ادب یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا کہ اس بارگاہ میں جب لفظ بولے جائیں تو پہلے لفظ مناسب چنے جائیں, پھر ان کو ادب کی ترکھڑی پہ تولا جائے, اور پھر اس کے بعد ان کو بولا جائے. ایسا کوئی لفظ نہ بولا جائے, کوئی جملہ نہ بولا جائے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو. آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھانے والا میرا رب بول رہا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام جب کوئی بات سنتے ہیں سمجھ نہ آئے تو عرض کرتے ہیں رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. یہودیوں نے منافقین نے اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. وہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھ لیتے, لمبا کر کے بول لیتے, رائنا کہہ دیتے. رائنا کا معنی ہے اے ہمارے چرواہے. حضرات محترم جب انہوں نے بے ادبی شروع کر دی, جب صحابہ یہ لفظ بولتے تھے تو ان کے دل میں بے ادبی, ان کے دل میں بے ادبی. جناب صدیق بولتے تھے تو بے ادبی کی نیت سے, جناب فاروق بولتے تھے تو بے ادبی کی نیت سے, جناب عثمان بولتے تھے تو بے ادبی کی نیت سے, حیدر کرار بولتے تھے تو بے ادبی کی نیت سے, جناب بلال بولتے تھے تو بے ادبی کی نیت سے, جناب حضرت ابو ہریرہ بولتے تھے تو بے ادبی کی نیت سے نہیں بولتے تھے. جتنے بھی صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں یہ لفظ بولتے تھے بے ادبی کی نیت سے نہیں بولتے تھے. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کو ذرا لمبا کر کے بے ادبی کی نیت سے بولتے تھے, منافقین اور یہودی وغیرہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا رائنا. فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی محبت سے اپنے سینے میں چراغاں کرنے والوں، میرے نبی کریم کے اوپر اپنی جان چھڑکنے والوں، میرے ساتھ میرے نبی کریم کے صحابہ کرام، یہ لفظ جو کہ منافقین غلط استعمال کرتے ہیں، یہودی غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے تم یہ لفظ چھوڑ دو، رائنا نہ کہا کرو، یہ لفظ چھوڑ دو، تمہارے زبان پہ یہ لفظ نہ آئے۔ یا اللہ ہم کیا کہیں، لفظوں کا انتخاب بھی اللہ کریم خود کر کے دے رہا ہے۔ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، فرمایا جب بھی عرض کرو تو نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ تو پہلے بھی بیعت بھی نہیں کرتے، لیکن چونکہ کچھ لوگ جو دشمن ہیں وہ ذرا کھینچ کے لمبا کر کے غلط مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط معنی لینے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا نہیں، یہ رائنا کا لفظ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رائنا کا لفظ چھوڑ دو۔ کیا کہنا ہے؟ انظرنا، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے۔ اور ساتھ یہ فرما کے نہ پھر آگے سے یہ بھی فرما دیا وَاسْمَعُوا، کوشش کرو میرے نبی کو تکلیف ہی نہ ہو دوسری دفعہ کہنے کی، کوشش کرو میرے نبی کی بات پہلی دفعہ جب وہ بولے تو تبھی تمہیں سمجھ آ جائے، اس میں دوبارہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے تاکہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم وہ الفاظ ہی چھڑا رہا ہے جن الفاظ سے بے ادبی کا شائبہ بھی نکلتا ہے۔ حضرات محترم، پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولتے ہو، گفتگو کرتے ہوئے بھی، کلام کرتے ہوئے بھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کا خیال رکھو اور میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ فرمائے اے ایمان والو جن کے پاس یہ متاع ایمان موجود ہے، ایمان کی دولت جن کے پاس موجود ہے، اللہ فرماتا میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ جن کی کھٹی وٹی کچھ نہیں، ہم ان سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں جن کے پاس ایمان کا اثاثہ اور ایمان کی دولت موجود ہے۔ فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دینا۔ سبحان اللہ۔ وہ لفظ بھی نہیں بولنا جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو، اور بولتے ہوئے وہ انداز بھی نہیں اپنانا جس میں بے ادبی کا خطرہ ہو۔ بولتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے جیسے تم عامیانہ انداز میں آپس میں ایک دوسرے سے برابری کے لیول پہ جیسے تم بات کرتے ہو، اس طرح تم نے میرے محبوب سے بات نہیں کرنی۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کی عزت بڑے بھائیت نہیں کرنی چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے یہاں تو گفتگو کرتے ہوئے گلے سے، منہ سے جو آواز نکلتی ہے، یہاں اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔
یہاں اس کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ آواز کا خیال رکھنا، آواز اونچی نہ ہو جائے، آواز اونچی نہ ہو جائے۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے نبی کو نہ بلانا، یا اللہ کیا نقصان ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ بندہ یہاں سے لاہور چلا گیا، آدھی سرکل کا ایک بندہ، اور وہاں جب پہنچا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائے، مثال صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہاں بندہ پہنچا تو اس کی جیب کٹ گئی۔ جب جیب کٹی تو اس کو پتہ چل گیا کہ جیب کٹ گئی، پتہ چل گیا تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چلتے ہیں کہیں کوئی مزدوری تلاش کر لیتے ہیں، واپس جانے کی جو واپس جانے کا کرایہ ہے وہ کہیں مزدوری کر کے پھر پیسے کچھ اکٹھے کر لیتے ہیں تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور بےعزتی برداشت نہ کرنی پڑے، اس لیے تھوڑی سی مزدوری کر لیتے ہیں، پھر پیسے کما لیتے ہیں تو باعزت طریقے سے گھر چلا جاؤں گا۔ اگر تو وقت پہ پتہ چل گیا کہ نقصان ہو گیا ہے تو پھر بندہ پھر اپنے آپ کو سنبھالا دے سکتا ہے، لیکن اگر پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، بس پہ بیٹھ گیا، کنڈکٹر نے پیسے مانگے، ہاتھ جیب میں ڈالا، ہاتھ نیچے چلا گیا، اس وقت وہ کفے افسوس ملنے لگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کاش وقت پہ پتہ چل جاتا تو میں کسی دوست سے مل لیتا، کسی سے ادھار لے لیتا یا کوئی مزدوری کر لیتا، میں پیسے جمع کر لیتا۔ حضرات محترم، پونجی کا ضائع ہو جانا یہ بھی نقصان ہے، لیکن وقت پہ پتہ چل جائے تو پھر بندہ سنبھل سکتا ہے، لیکن اگر پونجی ضائع ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے، پتہ اس وقت چلے جب عدالت میں جا کے کھڑا ہو اور وہاں کہا جائے کہ نکالو اپنا اعمال نامہ، اس وقت کوئی چیز پر لینا ہو۔ جہان چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ یہ جہان چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ جانا ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو چلے جانا ہے، یہ جہان چھوڑ جائیں گے، یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، یہ دانے بکھر جائیں گے، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ لوگ چہرے خاموشی میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ جب جانا ہے تو پھر اپنی پوری سنبھال کے رکھو، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس لیے کہ کل جب داور محشر کے حضور حاضر ہوں گے، مالک الملک کی بارگاہ میں جانا ہے تو وہاں جا کے شرمندگی نہ ہو۔ اور اگر زبان کو نہ سنبھالا، بے ادبیاں کرتے رہے تو پھر یہاں نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے اور ضائع ہوتی رہیں گی، نمازیں ضائع ہو جائیں گی، سجدے ضائع ہو جائیں گے، عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اور وہاں جا کے پھر اللہ کے حضور شرمندگی ہوگی۔ اور اس حکم کے سب سے پہلے مخاطبین کون ہیں؟ بھئی ہم تو وہ لوگ ہیں نا، ہمارے پاس تو نیکیاں ہی بڑی تھوڑی سی ہیں، ہماری تو پونجی بڑی تھوڑی سی ہے، تو یہ ان لوگوں سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ پہلے مخاطبین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم کا یہی ارشاد گرامی ہے مشکوٰۃ شریف میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، آقا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو عرض کی فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ تو فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، صدیق کی ایک نیکی ایک طرف۔ وہ لوگ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، سب سے پہلے مخاطبین وہ ہیں کہ ذرا ادب کا لحاظ رکھنا ہے، ذرا ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ جب ان لوگوں کے لیے اتنی احتیاط ہے تو ماؤ شما کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کس کھیت کی بولی ہیں؟ اس لیے حضرات محترم ان لوگوں کے اوپر بھی ادب کرنا لازم تھا، لیکن ہمارے لیے ادب کرنا زیادہ ضروری ہے۔
حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت پیغام دیا. آپ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. لفظ بھی اللہ نے منتخب کر کے دیے کہ یہ نہیں یہ بولو، انداز بھی بتایا جا رہا ہے ایسے نہیں، نیویں ہو کے بولو، نیویں ہو کے بولو. سبحان اللہ. پھر مجھے کہنا پڑے گا اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا. پھر ایک ادب یہ ہے کہ جس ہستی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اس سے بھی پیار کیا جائے. اہل بیت اطہار سے پیار کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کیا جائے، میرے آقا کی اولاد سے پیار کیا جائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کیا جائے، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے پیارے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے پیارے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو میرے اہل بیت ہیں نا، یہ کشتی نوح کی مانند ہے، یہ کشتی نوح کی مانند ہے. جناب نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ دے دیا، جو حضرت نوح کی کشتی کے اوپر سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے. میرے آقا بھی فرما رہے ہیں اور میری امت کے لوگوں، میری اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ. اور صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا صحابی بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کرام کے بارے میں بھی احتیاط کرنا، میرے جتنے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے. جس کو بھی شرف صحابیت نصیب ہو گیا ہے وہ ہمارے سر کا تاج بنتا ہے. وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کے کام کی اتنی قدر ہے اللہ کے حضور. فرمایا تم میں سے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں اور صحابی ایک مد جو خرچ کرے جو، تو صحابی کے جو کی قدر و قیمت اس احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہے. دینے والے دونوں پرخلوص ہیں، دینے والے دونوں اثار کرنے والے ہیں. صحابی بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، غیر صحابی بعد میں آنے والا بندہ بھی اللہ کے حضور اثار اور قربانی دے رہا ہے. لیکن میرے دوستو قدر و قیمت میں اتنا فرق ہے کہ غیر صحابی کا احد پہاڑ جتنا سونا بھی صحابی کے ایک مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا.
اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں انسان کو اپنی زبان سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ آؤ سنو اللہ کے ایک بندے کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جتنے بھی لوگوں کا تعلق ہے، اہل بیت سے ہوں یا صحابہ کرام کی اولاد میں سے ہوں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظ کبھی یہاں آئے تھے؟ اچھا، وہ رنگپور بغور زیادہ آتے تھے، شاہ والا آتے رہے، رنگپور بغور آتے رہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے۔ تو بچے کھیل رہے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو جب بچیاں کھیلتی کھیلتی قریب آتی تو پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، پھر جب اوپر ادھر چلی جاتی تو پیر صاحب بیٹھ جاتے۔ تو میں سمجھا کہ شاید نشست ٹھیک نہیں، سیٹ ٹھیک نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ جناب اگر جگہ ٹھیک نہیں ہے، نیچے کوئی چیز ہے تو آپ سیٹ بدل لیں، آپ ادھر تشریف رکھیں۔ تو پیر صاحب فرمانے لگے سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بس وہ مائی صاحب آئی تھی تو میں ان کے احترام میں کھڑا تھا۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی دیکھنے والوں کو اس آئینے سے بہت دور تک نظر آتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن پیار کرنے والوں کو آج بھی بہت دور تک نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے تھے، اس آج کل کاریں ہیں اور اس سے پہلے وہ بگی تک چیز ہوتی تھی، آج کل کاروں پہ لوگ لے جاتے ہیں، اس سے پہلے پالکیاں استعمال ہوتی تھی، پالکی استعمال ہوتی تھی۔ کسی بزرگ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو کہار وہ پالکی اٹھاتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت پالکی میں سوار ہیں، جیسے ہی پالکی اٹھائی گئی تو فوراً آپ نے فرمایا پالکی نیچے رکھ دو۔ 2 قدم چلے تھے، فرمایا نیچے رکھ دو، مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان آل رسول۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے او پالکی اٹھانے والوں، میں تمہیں اللہ رسول کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتلاؤ تم چاروں میں سے سید کون ہے؟ تو ایک نحیف کمزور انسان کہنے لگا میں ہوں، غریب آدمی ہوں، بھیک مانگ نہیں سکتا، نسب اعلیٰ ہے، اس لیے بھیک مانگنے کی بجائے یہ مزدوری کا ذریعہ اختیار کر رکھا ہے۔ بس یہ پالکی اٹھاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، جو مزدوری ملتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے وہ روزی لے جاتا ہوں، روٹی لے جاتا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میں نے جب پالکی میں بیٹھا ہوں تو مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ آج پالکی عام کسی کندھے کے اوپر نہیں ہے، یہ کسی آل رسول کے بندے نے اٹھائی ہوئی۔ آپ نے فرمایا سید صاحب اب آپ بیٹھیں اس کے اندر، اور جتنی آپ نے مزدوری لینی ہے اس سے میں زیادہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتا ہوں، یہ مزدوری نہیں میری طرف سے تحفہ ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں آپ اس میں سوار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ احمد رضا کے کندھے کے اوپر نبی کا بیٹا سبق سواری کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن تے دنیا دار کمینے، او قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے بچ مدینے۔ تو
تو سرکار سے نسبت رکھنے والی ان ہستیوں سے پیار کرنا یہ بھی حقیقت میں آپ ہی سے پیار کرنا ہے۔ آؤ میرے دوستو، آخری بات، قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ اپنے مالک کی اطاعت میں اس طرح سر پر دوڑتے ہیں کہ ان کے سینے سے آواز نکلتی ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجھے قسم ہے اس گھوڑوں کی جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کا پاؤں لگتا ہے اور پاؤں سے بھی چنگاریاں ہوتی ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو اپنے مالک کی اطاعت میں صبح سویرے دشمن کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے سنگوں سے گرد اڑتی ہے، ان کے نتنوں میں پڑتی ہے، ان کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، لیکن وہ گھوڑے نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر جب مالک کا اشارہ ہوتا ہے تو دشمن کی فوجوں کے درمیان داخل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ دشمن کے مارنے کے لیے، دشمن کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کن گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کن گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گھوڑوں کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اور گھوڑوں کے گرد و غبار کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، گرد و غبار کی بات کی جا رہی ہے۔ گرد کا تعلق گھوڑے کے سم کے ساتھ، سم کا تعلق گھوڑے کے ساتھ، گھوڑے کا تعلق صحابی کے ساتھ، صحابی کا تعلق نبی کے ساتھ۔ اتنی دور کی نسبتوں کی بات میرا رب ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور جو بڑی مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اہل سنت میں لوگوں نے کیمپ بنا لیے، کچھ لوگ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرنے لگے، اور کچھ اہل بیت کا کیمپ بنا کے کچھ صحابہ کرام کا کیمپ بنا کے اہل بیت کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ آج کیمپنگ ہو گئی، لیکن لوگوں یہاں اللہ نے کوئی تقسیم نہیں فرمائی۔ جہاں صدیق کے گھوڑے کی بات کی جا رہی ہے وہاں حیدر کرار کے گھوڑے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں کوئی تقسیم نہیں، یہاں دونوں کی نسبت کا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جنوں پنجتن نال پیار نہیں، آداب مصطفیٰ میں ایک ادب یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اس کا امام ابو یوسف
رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا مجھے کدو پسند نہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے کوڑے لگاؤں گا؟ میرے نبی کی پسندیدہ خوراک ہو اور تو کہتا ہے مجھے پسند نہیں. تجھے اتنی جرت کیوں ہوئی؟ حضرات یہ بارگاہ بڑی نازک ہے، اس کی آداب ہیں. تو اب آپ مجھے یہ فرمائیں کہ اس کا کنکلوژن، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ بارگاہ اتنی حساس ہے تو ان کے فرامین کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی فرامین کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ صحیح نہیں بول رہے. فرامین کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے. تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھنا. آقا کریم کا فرمان کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. ویسے اگر عشق رسول موجود ہو نا سینے میں تو پھر بندہ کہتا ہے مجھے جتنی نیکیاں بھی لبن، مینوں جتنی نیکیاں لبن نہ بھی لبن، نیکیاں نو چھڈو، میں تے اپنے نبی دی آنکھاں ٹھنڈیاں کرنی ہیں. میں تے نماز تاں پڑھن چلیا میرے آقا دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں. میرے آقا دی آنکھاں ہی نال ٹھنڈیاں ہوندیاں نماز نال. پھر میں نماز پڑھن جاواں. شیطان آکھے گا چھڑ یار کوئی نہیں اگلی تے چل گئی. وہ ایک کو سال ہوئے نا بندہ اگلی واسطے پھر وہ نویں سے تیار ہو کے آنا تو پہلے میں زیادہ زور لاتا شیطان. اس واسطے پاک نبی نے حکم دی تعمیل کر دیا نماز پڑھنی. نماز بھائی بولو تو صحیح نہیں ہے. کوئی میرے میں کوئی ادبی تو نہیں ٹوٹی کی بول دے کوئی نماز نماز رات کھڑے کرو ہاں جڑے سمجھ دو کہ نماز پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان سویرے مزہ آئے یہ سویرے نماز دے وقت اے مسیح قریبی ہو. یقیناً کسی دور دراز تو بھی آئے ہو تو اپنے محلے چ مسئلہ ہو سن ٹھیک ہے. جس مسجد دے نکلے تسی اتھے نماز پڑھنا. کسی وقت بندہ مسجد نہیں پہنچ سکتا گھر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن برکو ماتا کہیں رکوع کرنے والے نہ کوشش کرو نماز با جماعت نصیب ہو. اچھا میرے آقا نے فرمایا یتیم دے سر تے تو ہاتھ رکھ پیار دا تے جتنے وال تیرے ہاتھ دے تھلے آن گے نا انہاں دا تنوں نیکیاں مل جائیں گے. اتنیاں نیکیاں مل جائیں گے. اچھا میں نے تسی دسو بھائی تواڈے اپنے سر تے وال کتنے ہیں؟ جی یتیم انہوں نہیں آدھے جی عمر 93 سال ہوئی ہے ادھر سر تو ان وال کوئی نہیں رہنا. جی 93-94 سال عمر ہوئے انہوں یتیم نہیں کہندے. انہوں تے آخر انہیں آپ ہی تیاری کیتی ہے جان دیئے دے والدین نے جانا ہی سی نا. یتیم تو انہوں کہندے جیدہ سالہ نہیں ہوندہ کمان دی پوزیشن اتنی ہوندہ یعنی وجہ شباب میں نہیں پہنچے ہوندہ تو ادھے والد جنہیں اتر و تازہ ہوندے. فرمایا یتیم دے سر تے جڑا بندہ ہاتھ رکھے گا نا پیار نال جتنے وال تھلے آئے اتنے نیکیاں ملیں. سبحان اللہ. پھر سجے کبھی دیکھو گے اپنے دائیں بائیں اڑوس پڑوس ویکھنا کتھے کتھے کوئی یتیم ہے تے سر تے ہاتھ رکھن کا مطلب تسی سمجھ آ گئی نا. سر تے ہاتھ رکھن کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے صرف سر تے ہاتھ لا کے واپس آ گئے. یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کرنا اس کی مدد کرنا. ایک اور میرے آقا کا فرمان ہے تو مسلمانہ نال ہنس کے ملیا کر تیرے چہرے تے جڑی مسکراہٹ آوے گی اتنا تنو صدقے دا ثواب ملے گا. ادھا تے لوگ بل بھی کوئی نہیں اس تا تے بل بھی کوئی نہیں بل بھی کوئی نہیں. ہنس کے ایک بھائی نو ہنس کے بلو تے مسکراہٹ نال صدقے دا ثواب. تے جڑا سلام لفظ بولنے السلام علیکم 10 نیکیاں ورحمت اللہ 10 نیکیاں وبرکاتہ 10 نیکیاں.
پھر میرے آقا نے فرمایا سل من قطعک واعفو عمن ظلمک. آج کل بڑا بڑا مسئلہ ہے، بڑا بڑا مسئلہ، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو جتنا جس قدر دولت بڑھ رہی ہے نا دل پتھر ہو رہے تھے. جس نے لوگ غریب سن نا تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے سن، دولت بھی ودی تے دل پتھر ہو رہے تھے. بھائی ناراض، بہن ناراض، ماموں ناراض، خالہ ناراض، کوئی پرواہ نہیں، کھان خسمان. یہ تو ناراض ہے تو او کو بڑا سان بڑی بلا ہے تو میں چھوٹا، ٹھیک ہے ناراض ہے ٹھیکا رہے. اے نہیں میرے آقا نے فرمایا سل من قطعک واعفو عمن ظلمک. جیڑا توڑن دی کوشش کرے تو جوڑن دی کوشش کرے. سبحان اللہ دے جان تے جیڑا توڑن دی کوشش کرے تو جوڑن دی کوشش کرے. تے جے کوئی زیادتی کر دے وے نا تے معاف کر دے. جے کوئی زیادتی کر دے وے نا تے معاف کر دے. میرے کولے نا ایک کیس آ گیا سالسی دا. دو گھراں دا آپس میں شدید اختلاف سی، رشتے بھی انہوں لے دیتے سن آپس وچ، جھگڑا بن گیا، فساد بن گیا. ہے سن دوویں کار میرے ہاتھ تے بیٹھ. میں نے انہوں نے وڈکے نے بچ بٹھا لیا، گلاں شروع ہونے لگیاں. تو میں انہوں نے کہا یار میری گل سنو، میرے ذہن میں تواڈے بارے بڑا اچھا امیج ہے، میں تانوں بڑا اچھا سمجھا. اگر میں تانوں چھیڑیا تو میں آکھیا گلاں کرو تے تواڈیاں بہت ساریاں کمزوریاں میرے سامنے کھل جان گی، تسی بے توفیق ہو جاؤ گے. تے کیوں اپنے آپ نو بے توقیر کرنا چاہتے ہو؟ میرے کو ایک نسخہ ہے جی وہ تسی قبول کر لو تو ہو سکتا ہے تھوڑا بھلا ہو جائے. میں کیا میرے کو میرے نبی دا ایک فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا سل من قطعک. جیڑا جوڑن دی کوشش کرے، جیڑا توڑن دی کوشش کرے تو جوڑن دی کوشش کر. کیا ایک کام کر سکتے ہو؟ تے جے کسی نے زیادتی کیتی ہوئے تو معاف چا کرو، دوویں کار ایک دوسرے نوں معاف کرو. انہاں کہا جی اسی دعا کرانے ایک دوسرے نوں معاف کرو. طلاقاں دے نیڑے پہنچے، رب نے انہاں دے سر جوڑ دیا. میرے نبی دے فرمان میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے میرے آقا دے فرامین میں. اس واسطے بحیثیت امتی میلاد اسی بڑا منانے ہیں، ذکر دیاں محفلاں اسی بڑیاں کرنے ہیں، لیکن اسی اپنے گھر بھی تبدیلی لیان واسطے تیار ہیں. ایک بندے نے سونے دی چھاپ پائی سی انگوٹھی، میرے آقا نے ناپسند کی تھی، آقا کریم نے لا کے سٹ دیتی. آپ سٹ کے آپ اندر چلے گئے تے کسی دوسرے نے کوئی مشورہ دیتا، ٹھیک ہے تو پائیں نہ پر چپ تے لے نا، اے جا کے بازار بیچ نہیں تے دے پیسے تے لب سکتے نا. انہاں فرمایا نا جیڑی میرے نبی نے شاید سٹ چھڑی ہے تو میں نہیں اٹھا سکتا، میں نہیں اٹھا سکتا. کئی لوگ بڑا شوق رکھتے ہیں سونے دیا انگوٹھیاں پانا. یاد رکھنا مرد واسطے سونے دی انگوٹھی جائز، مرد واسطے سونا جائز، مرد واسطے سونا جائز نہیں، مرد واسطے سونا جائز نہیں. ایک بندہ دلیل دین لگا، اس سکتے کہ میں اس واسطے پائیے کہ کدھرے سفر وچ ہوواں تے جیب کٹ جائے یا سامان لایا ہو جائے، چلو جی انگوٹھی کولے ہوئے گی تو بھیک منگن تو بچ جاؤں گا اور انگوٹھی بیچ کے میں اپنا کرایہ بنا لا. تو میں کہ جتھے تیرا جیب کٹ سکتی ہے اتھے انگوٹھی دی کوئی اپنا تیری انگلی دی کوئی گارنٹی. جے جیب کٹ سکتی ہے تے ہاتھ بھی تیرا کٹ سکتا ہے، تے حادثہ ایسا ہو جائے جنہیں بھی تیرا ہاتھ ہی کپی جائے تو پھر کی کریں گا؟ میں کہ اس شیطان دے ہیلے دے جڑے بندے دے ذہن چ پاندا تے مزین کر کے پیش کرتا ہے چیزاں نوں. حضرات محترم، میرے سونے نبی دا ادب یہ ہے کہ جس لئے ہوئے اذان تے تینوں چھکی لگی ہوئے، چھکی لگی ہوئے تینوں تو دوڑ دا رہے ہوئے تے لوگ پوچھن اوکے ہو گیا کیوں ایڈا تیزی نہ جا رہے ہو، شوق نہ جا رہے ہو کہ تو صدا دے سکیں، پیغام دے سکیں. تینوں نہیں پتا تھا اپنے بلا لیا گھر اپنے. دعا ہے کہ اللہ کریم محمد دی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.